عالمی سفارتکاری اور مشرق وسطیٰ کے تناظر میں ایک انتہائی اہم پیش رفت سامنے ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکہ اور ایران کے مابین معطل شدہ مذاکرات کا عمل ایک بار پھر بحال ہونے جا رہا ہے اور اس اہم سفارتی بیٹھک کے لیے اس بار پاکستان کا انتخاب کیا گیا ہے۔ سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر کی تدفین کے بعد دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کا یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے، جس کا اگلا دور 11 جولائی سے اسلام آباد میں ہی متوقع ہے۔ اب ہم اس موضوع پر گفتگو بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ بھی موجود ہیں۔ سابق سفیر جی آر بلوچ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جبکہ دوسری جانب کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ سما کو وقت دینے کا۔ سب سے پہلے عابد لطیف کی جانب بڑھیں گے۔ عابد صاحب کہیے گا، امریکہ اور ایران کے درمیان اس اہم ترین بیٹھک کے لیے دوبارہ اسلام آباد کا انتخاب کیا گیا ہے، اس کی کیا بنیادی وجہ ہو سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے۔ جی دیکھیے، یہ اس کی تو ایک ہی وجہ ہے کیونکہ دیر از نو ادر چوائس ناٹ ایز اے میٹر آف سلیکشن بٹ ایز پاکستان نے یہ ارن کیا ہے جی، کیونکہ جو لاسٹ آپ کہہ لیں اراؤنڈ اوور 100 ڈیز کے اندر جو جس طریقے سے پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے اس پورے پروسیس کو، اور جس طرح میڈیٹ کر کے ایک بہت بڑے کرائسس سے پوری دنیا کو بچایا ہے، پھر پلس گین کیا ہے ٹرسٹ دونوں پارٹیز کا، ایران کا بھی اور یو ایس اے کا بھی، اور وہ آپ نے دیکھا، اور وہ اس صورت میں بھی گین کیا جب ایک میڈیشن ڈائلما میں جو اسپوائلر تھے بلکہ سیبوٹیئرز تھے وہ ڈالنا چاہتے تھے اس پوری سچویشن کو۔ تو اس لیے اب پوری دنیا کی جو ہے وہ چوائس سب کی نظریں پاکستان کے اوپر ہیں بیکاز آف دیٹ نیوٹرلٹی جو ہماری لیڈرشپ نے ڈسپلے کی، پھر وہ جو سنسیئرٹی اور کنسٹرکٹیو وے تھا، تو آئی تھنک اس وجہ سے بھی پھر یہ کیونکہ پروسیس یہاں سے شروع ہوا، پاکستان جو ہے آلموسٹ اب اس خطے کے اندر آپ سمجھیے کہ سچویٹڈ ہے، ویسٹ ایشیا کا بھی حصہ ہے، گو کہ ساؤتھ ایشیا کا حصہ ہے، لیکن جو اس کی ایسپائریشنز ہیں، جو اس کی لنکیجز ہیں، لینیجز ہیں، وہ ساری کی ساری ویسٹ ایشیا کے ساتھ لنکڈ ہیں، عرب کویسچن کے ساتھ بھی لنکڈ ہے۔ سو آئی تھنک اس بیک ڈراپ میں دیکھیں، اور پھر اس نے اپنا رول نہ صرف اس وار کے اندر بلکہ جو پچھلے سال جون کی 12 ڈیز وار تھی اس میں بھی اپنا پاکستان کا بہت پازیٹیو رول تھا۔ تو ان ساری چیزوں کو آپ دیکھیں، اس کانٹینیوٹی کو پاکستان سمجھتا ہے کمپریہنسولی، اس ساری نیگوسیشنز کے اندر ہر موڑ پہ، ہر جنکچر پہ پاکستان واز پارٹ آف دس۔ سو یہ وجہ ہے جی کہ جس کی وجہ سے I think the only option and the choice for all the protagonists اور دنیا کے لیے بھی پاکستانی ہے، اور پاکستان اگین اپنا یہ رول بہت پازیٹیولی ہماری لیڈرشپ آنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ صحیح، ساتھ ہی موجود رہے گا جی آر بلوچ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ جی آر بلوچ صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ سمجھ لیا آپ نے وقت نکالا۔ ایک تو اسی جواب کے اوپر کمنٹ کیجیے گا، اگلا مرلہ ایک مرتبہ پھر سے پاکستان میں ہی اب یہ بیٹھک لگنے جا رہی ہے، یہ کتنا اہم ہے اور پاکستان پر اعتماد ظاہر کرتا ہے؟ دوسرا، ایران کی سپریم لیڈر کی تدفین کے فوراً بعد ان مذاکرات کا دوبارہ سے شروع ہونا، یہ کیا میسیج ہے، کیا ظاہر کرتا ہے؟ کچھ تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں انہیں؟ شکریہ، تھینک یو۔ آپ کے چینل پہ ہم بات چیت کر چکے ہیں کافی دفعہ، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو دوبارہ بتانا اور یاد دہانی کروانا اپنے آپ کو بھی اور اپنے سامعین کو ضروری ہے کہ پاکستان کا انتخاب ایز اے میڈیٹر ہوا کیوں۔ دیکھیے، میڈیٹر آپ اپنے آپ کو کبھی اپوائنٹ نہیں کرتے، اٹ از اباؤٹ یور امیج۔ تو جس طرح پاکستان نے پہلی بات تو یہ کہ جو اسٹینس اپنا ایک ایسا اسٹینس آن دا وار جو کہ قانون پہ، موریلٹی کے اوپر، اسلام کے لحاظ سے، پڑوسی کے حقوق کے حوالے سے، انسانیت کے حقوق سے بالکل درست تھا کہ یہ جنگ بند ہونی چاہیے، جبکہ باقی لوگوں نے تو کہا ہوگا ایز اے فارمیلٹی ان دا اسٹیٹمنٹس، لیکن ہماری لیڈرشپ ایک کنوکشن کے ساتھ آگے بڑھی۔ اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر، پرائم منسٹر شہباز شریف، فارم منسٹر اور باقی پوری جو قوم جو تھی وہ آگے بڑھی اور دکھایا دنیا کو، اور جنگ کرنے والے خاص طور پر جو ایگریسر جو سائٹس تھی اسرائیل اور امریکہ کو، کہ نہیں یہ غلط، جنگ غلط ہے، یہ جنگ نہ صرف کہ آپ ایران کو نقصان تو پہنچا رہے ہیں لیکن یہ پورے نظام کو خراب کرے گی، یہ ریجنل پیس کو ختم کرے گی، اس کی اکانومی کو تباہ کر دے گی، دنیا کی اکانومی کو تباہ کر دے گی۔ تو پھر اس کے ساتھ ہی ہمارے جو تعلقات ملک کے ایک بڑے بیلنس اس وقت ہے فورن پالیسی کے حوالے سے، چائنا کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، سعودی کے ساتھ، ایران کے ساتھ، تو وہ ایک آپ کی کریڈیبلٹی ہے ایز اے انٹرلیکیوٹر
جو آپس میں بات چیت کر سکتا ہے. پھر ایک بہت اچھی بات ہوئی یہ کہ فیلڈ مارشل صاحب نے بھی اور ہمارے پرائم منسٹر نے اپنا ریپو ایٹ دی ہائیسٹ لیول جو ہے وہ اسٹیبلش کیا ان امریکہ. اور آج کل تو ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ کے تمام فیصلے ایک ہی شخص سے آتے ہیں اور وہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ. اسی طرح سے ایران میں بھی ایک لحاظ سے بڑا اپنی نوعیت کا ایک خاص سسٹم ہے پولیٹیکل، لیکن وہاں پہ بھی جو ڈیسیشن میکنگ ہے وہ کسی لیول پہ آ کے رک جاتی ہے. میسی طریقہ کار نہیں ہے کہ جی بہت سارے سینٹرز آف پاور ہیں، تو ان سینٹرز کے پاس ہمارا ایکسس تھا. تو ہماری کریڈیبلٹی اور پھر obviously the location is very important کہ we are stakeholders, we are not just onlookers or just کہ جی ہماری نیک خواہشات ہیں. No, it is connected to our own geostrategic consideration, geo-economic considerations. ایران ہمارا پڑوسی ہے، یہاں سے ہمارا پورا 80% of oil comes from Strait of Hormuz. اور اینی آگ جو خدا نہ خواستہ پڑوس میں لگنے والی، اس کی تپش تو آ رہی تھی ہمارے پاس ایک لحاظ سے. اینڈ وی وڈ نیور لائک ٹو سی، سب سے اہم چیز جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مطمئن نظر تھا اور ہماری لیڈرشپ کا تھا کہ کبھی بھی ہم ایران کو عراق نہیں ہونے دیں گے یا لیبیا نہیں ہونے دیں گے یا سیریا نہیں ہونے دیں گے. اٹ از ناٹ دیٹ اٹ از bad for the Islamic Ummah and for the Iranian people, but it's bad for Pakistan as well, for its security. تو یہ بڑا انلائٹنڈ اور بڑا انفارم ڈیسیجن تھا ہمارا، جو اسٹریٹجک ڈیسیجن تھا. تو دنیا کو اس کا پتہ لگ گیا ہے، لہٰذا یہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان میں دوبارہ پھر اس کے، چونکہ اس ایم او یو کا نام بھی اسلام آباد کے نام پہ ہے اور انشاءاللہ ایگریمنٹ جو فائنل ہوگا اس کا بھی اسلام آباد جو ہے وہ پیس ایکارڈ ہوگا، جو ہم ڈسکس کرتے بھی نہیں ہیں، پریڈکٹ بھی کرتے رہے ہیں ہم لوگ آپ لوگوں کی پروگرام میں. تو انشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے، قابل فخر ہے اور قابل ستائش بھی ہے، اور انشاءاللہ اس سے بہت امید بن رہی ہے کہ یہ جنگ مکمل طور پہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی آر بلوچ صاحب، آپ ساتھ ہی رہیے گا. کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف کی جانب بڑھیں گے. عابد صاحب کہیے گا، ہم نے دیکھا ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے اسپوائلر کا کردار ہمیشہ ادا کیا ہے، کیونکہ اب مذاکرات بھی ہونے جا رہے ہیں. کیا آپ دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں اسرائیل کے جو تحفظات ہیں اس حوالے سے مذاکرات کے نتائج سبوتاج کر سکے گا اسرائیل؟ جی دیکھیے، اسرائیل میں سمجھتا ہوں خالی اسپوائلر نہیں ہے جی، وہ اسرائیل سیبٹیئرز ہے، وہ سیبٹیج کرتا ہے. اچھا، وہ اب سیبٹیج کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا 1993 میں نتن یاہو صاحب نے ایک پرنسپل دیا تھا اپنا، جو کہ بہت سارے ان کے جو ہم نوا ہیں انہوں نے ویسٹ میں اس کو ایکسیپٹ بھی کیا تھا. دیٹ واز کلین بریک. اور کلین بریک کا کانسیپٹ یہ تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ اس کے جو ہمسایہ عرب ممالک ہیں، اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ ان کی کیپیسٹی ٹو انٹرفیئر، ان کے مطابق ٹو انٹرفیئر انٹو دی افیئرز آف اسرائیل اور ٹو کویسچن اور ایڈریس دی عرب کویسچن، وہ ختم کر دے گا. وہ باری باری ان ملکوں کو اس لیول پہ ڈیگریڈ کرے گا ان کی کیپیسٹی ٹو ریئیکٹ، کہ وہ آلموسٹ ایک فیلنگ اسٹیٹ کے طور پہ رہ جائیں. اور ہم نے دیکھا کہ یہی کلین بریک کے پرنسپل پہ انہوں نے عمل کرتے ہوئے، آپ لیبیا دیکھ لیجئے، سیریا دیکھ لیجئے اور سارے ملک دیکھ لیجئے، عراق دیکھ لیجئے، انہوں نے وہ کیا. وہ ایران واز دا لاسٹ کنٹری جس کے ساتھ وہ یہ کرنا چاہتے تھے اور وہ یہ نہیں کر سکے. وہ ہم سب جیسے ابھی امبیسڈر صاحب بھی کہہ رہے تھے، وہ جو ایرانین قوم کی ریزیلنس تھی پہلے بھی، جو جون پچھلے سال میں انہوں نے ڈیمانسٹریٹ کی اور ابھی بھی. سو جس کا کانسیپٹ یہ ہو، جس اسٹیٹ کا، اور جس اسٹیٹ کا جو پولیٹیکو اسٹریٹجک آبجیکٹو ہی ڈسٹرکشن ہو اور کیوس پھیلانا ہو اس عرب ریجن کے اندر، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ تبھی اس کا سروائیول ہے. اور پھر جو کہ ببلیکل آرڈر کے اوپر یہ سمجھتا ہو کہ اوفریٹس اور ٹیگرس جو ریور نائل ہے وہاں سے لے کے تو اوفریٹس تک جو سارا علاقہ ہے وہ اس کا ہے، اور اس کو وہ ڈیوائن طور پہ عطا کر دیا گیا ہے. تو پھر اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو اسٹیٹ کرافٹ ہے وہ یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ سیبٹیئر ہی رہے گا اور وہ ایز اے سیبٹیئر کے طور پہ ہی کام کرے گا. لیکن اس دفعہ جو فرق یہ ہے کہ ایران نے کلیئر کر دیا ہے، کیونکہ اس میں جو اسرائیل کے بہاف پہ نیگوشیٹ یو ایس سے کر رہا ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا کہ یہ جو 100 دن لگے، یہ جو 3 مہینے لگے، جو کہ ایک بہت ہی فرجائل سیز فائر تھا، جس کے اندر آپ نے پینڈلم کو دیکھا، کبھی پینڈلم رائٹ پہ جاتا تھا، کبھی لیفٹ پہ، کبھی آپ کو لگتا تھا وار شروع ہو گئی ہے، کبھی آپ کو لگتا تھا کہ یہ دوبارہ سے دھمکیاں دے رہے ہیں، پھر ایک پوز آتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایران جو تھا وہ اپنی جو لائنز تھیں ان پہ ڈٹا ہوا تھا، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ امریکہ سے اس کو ایشورنس چاہیے تھی کہ اسرائیل دوبارہ سے
وہ جو اس کی یہ تھیوری ہے کلین بریک کی، اس پہ عمل نہیں کرے گا ویزاوی ایران. اور جب ایران کو یہ ایشورنس ملی، کیونکہ اسرائیل کی جو گارنٹی ہے وہ کوئی اور ملک نہیں دے سکتا سوائے امریکہ کے. اور ایک اور بہت چینج آئی کہ پہلے جو تھا وہ لوگ امریکہ، لوگ یہ کہتے تھے کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے معاملے میں کسی بھی قسم کا کنسٹرینٹ جو ہے وہ اڈاپٹ نہیں کرے گا یا اس کو اس پہ مجبور نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اسرائیل کے معاملے میں ایک ایکسیپشنلزم پریکٹس کرتا ہے. لیکن پہلی دفعہ یہ ہوا بیکاز آف دی ریزیلینس وچ ایران ہیز ڈیمانسٹریٹڈ کہ امریکہ کو نہ صرف یہ کہ وہ اس چیز سے ہٹنا پڑا، بلکہ اب امریکہ اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ وہ ریسٹرین کرے اور اپنی اس پالیسی کے اندر ماڈیفیکیشن لائک چینج تو وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو ظاہر ہے، میں نے آپ سے کہا کہ وہ تو اپنی ایگزسٹنس اسی سے سمجھتے ہیں. تو آئی تھنک اس لیے ابھی بھی یہ سچویشن بہت کمپلیکس ہے. لیکن اگین اس میں جو پاکستان کی پوزیشن ہے، جو ہماری لیڈرشپ کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے، میں سمجھتا ہوں ایز اے میڈیٹر اور ایز اے فیسیلیٹیٹر وہ ابھی پہلے سے بھی زیادہ انہینسڈ ہے. اور اس کے اندر جو ظاہر رسپانسبلٹی بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو کریڈینشلز ہیں اور کریڈینشلز آف نیوٹرلٹی. ٹھیک ہے عابد صاحب ساتھ رہے گا. جی آر بلوچ صاحب آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ دوسرا، کیا سمجھ رہے ہیں آپ امریکہ اس اہم مرحلے پر ایران پر جو سخت پابندیاں عائد ہیں، معاشی پابندیاں عائد ہیں، کچھ نرمی کرنے میں واقعی سنجیدہ دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے، امریکہ ایران کی ڈائنامکس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ بھی دیکھنی پڑے گی. اس جنگ کا جو نتیجہ ہے اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا پڑے گا، اور آنے والے وقتوں میں ایران کی ابھرتی ہوئی اسٹریٹجک حیثیت ان ویسٹ ایشیا وہ کنیکٹ کرنی پڑے گی. اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ کوئی گڈ ول میں فیصلہ نہیں ہوگا، یہ ایک اسٹریٹجک ریالٹی ہے جس کو امریکہ کو ماننا پڑے گا کہ آج وہ ایران نہیں جس ایران پہ انہوں نے لاسٹ ایئر اور اس سال حملہ کیا تھا. یہ وہ